أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حضرات، پچھلے زمانے میں ایک ملک کا بادشاہ تھا جس کے بہترین نظام حکومت اور حسن تدبر کی وجہ سے اس ملک میں امن تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، خوشحالی تھی، فارغ البالی تھی. ہر بندہ خوشحال تھا. اس خوشحالی میں لوگ اس قدر مگن ہوئے کہ انہیں اپنے کاروبار، اپنے معاملات، اپنی ملازمت اور اپنی دکانداری کے علاوہ کسی چیز کی کوئی فکر نہ تھی. لوگوں نے یہ بھی سوچنا چھوڑ دیا کہ ہمارا بادشاہ کون ہے، وزیر اعظم کون ہے. لوگوں نے دربار میں جانا چھوڑ دیا، بادشاہ کو سلام کرنا چھوڑ دیا. بادشاہ کا دربار خالی رہتا، کوئی شخص شکوہ اور شکایت لے کر نہ آتا، اس لیے کہ ان کے پاس شکوہ اور شکایت کرنے کا وقت نہیں تھا. بادشاہ نے سوچا خوشحالی میں ان لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے مجھ سے تعلق ہی توڑ لیا ہے، ناطہ ہی توڑ لیا ہے. بادشاہ نے قوم کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ تمہارا کوئی بادشاہ بھی ہے، تم کسی کی رعایا بھی ہو، کسی ملک میں رہتے ہو، تمہارا کوئی نظام حکومت بھی ہے. بہت کوشش کی کہ لوگ بادشاہ اور حکومت سے تعلق رکھیں، لیکن لوگوں کے پاس وقت نہیں تھا. بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ جتنے لوگ بھی شہر کے دروازوں سے نکل کر اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں انہیں ایک ایک جوتا لگایا جائے. لوگوں نے ایک ایک جوتا کھانا شروع کر دیا.
شکایت نہ کی اس لیے کہ شکایت کا وقت نہیں تھا، کاروبار میں اتنے مگن تھے کہ وہ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ قوم نے اپنے بادشاہ سے تعلق نہ جوڑا۔ کچھ دنوں کے بعد نیا آرڈر آیا کہ جوتے ڈبل کر دیے جائیں، لیکن پھر بھی قوم کے اندر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ پھر بادشاہ نے چند دنوں کے بعد تیسرا حکم دیا کہ جوتوں کی تعداد اور بڑھا دی جائے۔ اگلے دن یہ ہوا کہ قوم جلوس نکال رہی تھی، جلسے کر رہی تھی، اور جلوس نکال بادشاہ کے دربار کے باہر آ گئے۔ بادشاہ نے وزیر کو بھیجا، جاؤ پوچھو بات کیا ہے، کیا یہ جوتوں سے تنگ آ گئے ہیں؟ وزیر صاحب گئے، ان سے پوچھا، کہا جوتوں سے ہم تنگ نہیں آئے، ہمارا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جوتے بھلے سے کم نہ کیے جائیں لیکن جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دی جائے۔ اگر ہم دیکھیں یہی ہماری حالت ہے، ہم خوشحالی میں، فارغ البالی میں، اپنے کاروبار میں اس قدر مگن ہیں کہ ہمیں اپنے مالک کا نام تک معلوم نہیں، اس کی صفات تک معلوم نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بے تحاشا پیسے لگا کر دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اللہ کی چند صفوں کی چھوٹی سی کتاب پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ 8-8 12-12 گھنٹے کی ڈبل ڈیوٹیز کرنے والے 10 منٹ کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں۔ 3-3 گھنٹوں کی فلمیں دیکھنے والے ساری رات نیٹ پہ گزرتی ہے اور رات گزرنے کی خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن اسی میرے نوجوان کو فجر کی آذان پر جاگ نہیں آتی، فجر کی آذان کے لیے نہیں اٹھتا، تو پھر اللہ ایسی قوم پر جوتے مارنے والے بھیجا کرتا ہے۔ کسی گاؤں کے چودھری کا بیٹا نافرمان ہو گیا، اس نے سمجھایا، نہ سمجھا، اس نے گاؤں کے مراسی کو بلایا، کہا کوئی بہانہ بناؤ کہ گاؤں کے چوراہے میں میرے بیٹے کو جوتے مارو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ قریب کے لوگوں نے کہا، چودھری صاحب اگر آپ نے بیٹے کو مارنا ہی تھا، اپنے گھر میں، اپنے ڈیرے میں بلا کر چند تھپڑ مار لیتا۔ تم نے ایک مراسی کے ہاتھ سے اس کو جوتے کیوں لگوائے؟ کہا اس لیے اگر میں مارتا اس کو مار تو پڑتی لیکن اس کی توہین نہ ہوتی، اس کی اکڑ ختم نہ ہوتی۔
نیچے شخص سے میں نے اس لیے جوتے لگوائے ہیں تاکہ اس کی اکڑ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، لوگوں نے نہ مانا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو پھر ہم نے ان قوموں کو پکڑا، کبھی تنگ دستی کے ذریعے پکڑا، کاروبار برباد کر کے پکڑا، معیشت کو ڈاؤن کر کے پکڑا، کبھی اقتصاد کے پہیے کو بند کر کے پکڑا، کبھی مارکیٹوں کو اجاڑ کر کبھی بند کر کے پکڑا، والضرائی، اور کبھی بیماریوں کے ذریعے اور آفات اور وباؤں کے ذریعے پکڑا، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ میرے سامنے گڑ گڑائیں، جس سجدے کو بھولے ہوئے ہیں وہ سجدہ کرنے لگ جائیں، جس عبادت کو یہ فراموش کر بیٹھے ہیں، اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ مقصد پورا کرنے لگے۔ لیکن یہ ایسی بدبخت قوم تھی، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو جب ان کے پاس وہ مصیبت، وہ سزا، وہ عذاب آیا، لیکن پھر بھی یہ گڑ گڑائے نہیں، رب کے سامنے آرزو نہیں کیے، ان کی گردنیں نہیں جھکی، ان کی پیشانیاں سجدوں میں نہیں پڑیں، کیوں؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس لیے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں ان کے بد اعمالیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بھلایا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کسی قوم کے ساتھ ہم نے یوں کیا، جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بڑھایا تو ہم نے انہیں اور زیادہ دیا، ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور جب ہمارے دیے ہوئے پر وہ اکڑنے لگے، اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم نے اس قوم کو پکڑا، فاذا هم مبلسون، وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ ہمارے ساتھ بند کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قوم کی اللہ نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لوگوں تعریفوں کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ آج اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، کس قدر سکون تھا، ہماری زندگیوں میں اطمینان تھا، مسجد کے لیے وقت نہیں تھا، بے وقت اور بغیر غرض کے کسی کو فون نہیں کرتے تھے، رشتہ داروں کو ملنے کا وقت نہیں تھا، اور آج حالت کیا ہے؟ میں صرف کرونا وائرس کی بات نہیں کر رہا، پچھلے سال یہی دن تھے، آپ کے کسان آپ کے لیے گندم کاٹ رہے تھے، بارشیں شروع ہوئی، گندم کی فصل برباد ہوئی، آج تمہارے دیہاتوں میں پھر گندم کی کٹائی ہے اور بارش برس رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، جب رب کسی قوم پر خوش ہوتا ہے، اس قوم پر رات کو بارش برساتا ہے، دن کو ہوا چلاتا ہے، راستے خشک ہوتے ہیں، موسم اچھا ہوتا ہے، لوگ کام کاج کرتے ہیں،
اور جس قوم سے میرا رب ناراض ہوتا ہے اس قوم پر دن کے وقت بارش برسایا کرتا ہے اور ان کے کاروبار کو روک دیا کرتا ہے۔ آج کون سا عذاب ہے جو ہم پر نہیں آیا ہوا؟ لیکن اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ نہ جھکنے پر آمادہ ہیں، نہ گرے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانے پر آمادہ ہیں، نہ ہم اس کی تعریف کرنے پر آمادہ ہیں، نہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ ایک سال دمشق میں بارش نہیں پڑ رہی تھی، لوگ باہر نکلے، ان لوگوں میں حضرت سعد کے بیٹے انس بھی موجود تھے۔ کہا لوگوں کیا کرنے لگے ہو؟ کہا بارش کی دعا کرنے لگے ہیں۔ فرمایا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے پر تیار ہو؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا اپنے گناہوں کا اعتراف تم کر لو، مالک بارش خود برسا دے گا۔ لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، بارش برسنے لگی۔ امام ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کو زمانے کا ایک قاتل ایک جنگل میں لے گیا، وہاں پر اس کو قتل کرنے لگا۔ اس نے کہا میرا مال لے لو، مجھے چھوڑ دو، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اس نے کہا مال تو میرا ہے، اگر تجھے چھوڑوں گا میرا راز فاش ہو جائے گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا چلو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا 2 نہیں 100 پڑھ لو، لیکن یاد رکھو اس جنگل سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھنے لگا، ابھی سلام نہیں پھیرا تھا اور ڈر کے مارے اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی زبان پر کوئی دعا بھی نہیں آ رہی تھی، وہ صرف یہی کہہ رہا تھا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو مصیبت زدوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے؟ ابھی سلام نہیں پھیرا، اس کو سامنے سے ایک گھوڑے پر ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے آتے ہی اس ڈاکو کو قتل کیا۔ اتنی دیر میں یہ سلام پھیر کے فارغ ہوا، وہ جانے لگا۔ کہا مجھ پر احسان کرنے والے مجھے یہ تو بتلا کہ تو ہے کون؟ اس نے کہا چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں بتلاؤ کون ہو؟ اس نے کہا میں اسی رب کا بھیجا ہوا فرستادہ ہوں جسے تو اپنی نماز میں یاد کر رہا تھا، جسے نماز میں یاد کر رہا تھا۔ ایک شخص دریا سے مچھلی پکڑ کے آ رہا تھا، آگے سے ایک سرکاری افسر ملا، مچھلی کو دیکھ کر دل بے ایمان ہوا، اس بیچارے سے مچھلی چھین لی اور اپنے گھر کو چل دیا۔ وہ سجدے میں پڑا، کہا اللہ اس نے اپنی طاقت کی وجہ سے میرا رزق چھینا ہے، میں تو تجھے سب سے زیادہ طاقتور مانتا ہوں، اللہ اپنی طاقت کا کوئی نشانی دکھا، اپنے قدرت کا اظہار کر۔ افسر گھر میں پہنچا، اس کے انگوٹھے میں درد ہونے لگا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے انگوٹھا کاٹ دیا، درد آگے بڑھ گیا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا تیرا بازو کاٹنا پڑے گا، لیکن یہ تو بتلا یہ جو زہر پھیلتا جا رہا ہے تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک شخص سے مچھلی چھینی تھی۔ اس نے کہا جاؤ
اس سے توبہ کر لو، اس سے معافی مانگ لو، تیرا یہ درد ختم ہو جائے گا۔ وہ اس کی جھگی میں گیا، جا کر معافی مانگی۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ اس نے کہا میں وہی ہوں جس نے کل مچھلی چھینی تھی۔ اب ذرا ایک بات بتلاؤ، جب میں نے مچھلی چھینی تھی تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے سجدے میں پڑھ کر صرف اتنا کہا تھا، اللہ اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے، لا تو اپنی طاقت مجھے دکھا دے۔ عزیزو، یہ بیماریاں یہ ایسے نہیں آتی، یہ وبائیں ایسی نہیں آتی، یہ پریشانیاں ایسے نہیں آتی۔ فرعون جب اللہ کا عذاب آتا فوراً موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں آتا، میت شمائل کرتا کہ حضرت دعا کر دیجئے تمہارا رب اس مصیبت کو ٹال دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ مصیبت ٹال دیتا، ایمان نہ لاتا، پھر دوبارہ مصیبت آتی، پھر آ کے قدموں میں گرتا، حضرت ایک دفعہ دعا کر دیجئے مصیبت ٹل جائے ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، مصیبت ٹل جاتی، پھر باز نہ آتا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو سمندر میں غرق کر دیا۔ عربوں کی حالت بھی یہ تھی، جب سمندر میں گرتے، مصیبت میں پڑتے، اپنے بتوں کو بھول کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتے، اللہ مصیبت دور کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مصیبت دور کرتا، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسا، اس کے بعد مجھ سے ایسے گزر جاتے جس طرح انہوں نے کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مصیبت آتی ہے گڑ گڑاتے ہیں، مصیبت آتی ہے گر جاتے ہیں، اور جب مصیبت جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو میرا حق تھا، یہ میری عقل مندی کی وجہ سے، میری ذہانت کی وجہ سے یہ مصیبت ٹلی ہے۔ مشرکین عرب بھی ایسے کرتے تھے، لیکن ان میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو ایک دن ایک سمندر میں کشتی پہ سفر کر رہا تھا، اور کشتی جب طوفان میں گر گئی، اس نے اپنے بت کو پکارنا شروع کر دیا، اور کشتی والے نے اس جوان کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، کہا نہیں یہ سمندر ہے، یہاں پر کوئی بت کام نہیں آتا، کوئی بڑا کام نہیں آتا، سمندروں میں صرف کام آتا ہے تو آسمان کا مالک کام آتا ہے۔ اس نے کہا یہی تو ہمارا محمد سے جھگڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر اس طوفان سے تو نے ہمیں بچا لیا تو میں سیدھا جا کر تیرے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ وہ کون تھا؟ وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزو اٹھو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کر لو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لو، اپنی معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں آئندہ ان کوتاہیوں کو چھوڑ دو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ وہ ہے جو کافروں کی دعا سنتا ہے۔ آپ تو اللہ کے بندے ہو، بس ضرورت ہے کہ ہم اقرار کر لیں، ہم اللہ کا بندہ بن کے دکھا دیں، پھر یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ پریشانیاں، یہ وبائیں، یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم نے فرعون والا طریقہ اختیار کیا، پھر وہ وقت دور نہیں جب پوری قوم کو بھی اللہ چاہے تو سمندر کے اندر غرق کر دیا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا